السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ والمرسلین، اما بعد۔ آج کا 6 جولائی 2017 کا ہمارا ماہانہ اجتماع، ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اور آپ سب کو ہم اس ماہانہ اجتماع میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام کامیاب ہو، اسی طرح ہم پروگرام کرتے رہیں۔ آج کے پروگرام کا ایک ہی درس ہے اور شیخ محترم آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں فضیلت الشیخ عبدالخالق مدنی حفظہ اللہ تعالیٰ۔ ان کے درس کا موضوع ہے حقیقی مسلمان کے اوصاف۔ تو آج کا ہم ماہانہ پروگرام شیخ صاحب کے درس سے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، لائق صد احترام ماؤں اور بہنوں، آج اسی آیت کریمہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس کے تحت مجھے ایک مومن کے اوصاف بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور میں اسی کے مطابق اپنا موضوع آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول اسلام کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر جو احکام اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کے لیے نازل فرمائے ہیں، ان میں عمومی طور پر خطاب مومنوں کو ہے، مذکر کے صیغے کے ساتھ خطاب ہے، مردوں کو خطاب ہے، اور اس خطاب کے اندر خواتین بالطبع داخل ہیں۔ یعنی جو خطاب مردوں کو ہے اس خطاب کے اندر خواتین بھی داخل ہیں، لیکن مردوں کے مقام و مرتبہ کے پیش نظر، ان کے قوام ہونے کے پیش نظر عورتوں ان کو خطاب کیا گیا ہے، اور اس خطاب سے مراد خواتین بھی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ اقیموا الصلاۃ کا خطاب مردوں کے لیے بھی ہے اور خواتین کے لیے بھی ہے۔ مردوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے اور خواتین کے لیے بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ آتوا الزکوٰۃ، جس کے اندر زکوٰۃ کی شرائط پائی جاتی ہیں، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، دونوں اس کے مخاطب ہیں کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی طرح رمضان کے روزے، یہ خطاب کتب علیکم الصیام، یہ خطاب مردوں کے لیے ہے، لیکن اس خطاب کے اندر خواتین بھی داخل ہیں۔ بالکل اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز ادا کرو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو خطاب، اس خطاب کے اندر مرد بھی شامل ہیں اور خواتین بھی شامل ہیں۔ جس طرح مردوں کے لیے نماز ادا کرنے کا، اس کی حرکات و سکنات کا حکم ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مردوں کی نماز مسجد میں افضل ہے اور خواتین کی نماز گھر میں افضل ہے۔
خواتین کو اپنی نماز کے اندر سر ڈھانپنا چاہیے اور پورا جسم ان کا چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ نماز کی حرکات و سکنات کے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، مردوں کے لیے بھی وہی حکم ہے، خواتین کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ رکوع کیسے کرنا ہے، مردوں کے لیے بھی وہی طریقہ ہے، خواتین کے لیے بھی وہی طریقہ ہے۔ سجدے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 اعضاء پر سجدہ کیا جائے، اور یہ 7 اعضاء زمین پر ان کا لگنا مردوں کے لیے بھی ہے اور خواتین کے لیے بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سجدے کے اندر بازو اس طرح نہ بچھائے جائیں جس طرح درندہ اپنے بازو بچھاتا ہے، بلکہ زمین سے کوہنیاں اٹھی ہوئی ہوں۔ یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے۔ کوہنیاں اپنے بازو اپنے پہلوؤں سے ہٹے ہوئے ہوں، انسان کے اپنے پہلو سے ہٹے ہوئے ہوں، یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، خواتین کے لیے بھی ہے۔ تو جب شریعت کے ہر حکم کے اندر جس میں خطاب مردوں کے لیے ہے، خواتین آٹومیٹکلی داخل تھیں، اور یہی شریعت کی منشا تھی، لیکن خواتین کے دل میں بھی یہ چاہت ضرور تھی، ان کے دل میں یہ تمنا اور خواہش ضرور تھی کہ اللہ رب العزت جس طرح مردوں کو خطاب فرماتے ہیں اسی طرح ہم کو بھی خطاب کریں۔ تو چنانچہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے خود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات عرض کی، اور باقی صحابیات کی آواز بھی آپ تک پہنچائی کہ خواتین کی یہ خواہش ہے، اور خواتین ان کی یہ تمنا ہے، یا نبی اللہ ما لی اسمع الرجال یذکرون فی القرآن والنساء لا یذکرن، کہ مردوں کا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں تذکرہ کرتے ہیں لیکن خواتین کا ذکر نہیں ہوتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر اللہ رب العزت نے خواتین کی دل جوئی کے لیے، ان کے اس احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ بات بتلانے کے لیے کہ اللہ رب العزت کے جتنے احکامات ہیں، ارشادات ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، اس میں خواتین بھی داخل ہیں، تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 اللہ رب العزت نے نازل کی، اور اللہ رب العزت نے جہاں مردوں کا ذکر کیا ساتھ ساتھ خواتین کا بھی ذکر کیا، اور وہ تمام اوصاف اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر فرمائے کہ جن اوصاف کے حاملین خواتین اور مرد، ان کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت میں مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کیا ہے، ان کے لیے جنت ہے، اللہ رب العزت کے انعامات ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل کی اور مردوں کے ساتھ برابر خواتین کا ذکر کیا، ان کے اس مطالبے پر ان کی دل جوئی کرنے کے لیے، اور یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ شریعت کا جو حکم بھی مردوں کے لیے ہے اس کے اندر خواتین بھی داخل ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان خواتین، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومنہ خواتین، والقانتین والقانتات، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی خواتین، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی خواتین، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی خواتین، والخاشعین والخاشعات، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے اور خشوع خضوع کرنے والے مرد اور خشوع خضوع کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی خواتین، والصائمین والصائمات، رمضان کے روزے اور اس کے علاوہ نفلی روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی خواتین، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی خواتین، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ رب العزت نے ان سب کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ تو گویا کہ یہاں خواتین کو مردوں کے برابر ذکر کیا گیا، ساتھ ذکر کیا گیا ان کے اس مطالبے پر، جس سے یہ بات واضح ہوئی کہ ان اوصاف کے حاملین مرد اور عورتیں، اسلام کی یہ منشا ہے، اسلام کی یہ تمنا ہے کہ یہ اوصاف مسلمان مردوں کے اندر پائے جائیں،
مسلم خواتین کے اندر پائے جائیں تاکہ وہ اللہ رب العزت کے اس انعام کے حقدار قرار پائیں جس کا اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اب ان اوصاف کی روشنی میں ہم ان اوصاف کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہیں گے کہ سب سے پہلے جو وصف بیان کیا گیا وہ ہے ان المسلمین والمسلمات، پھر اس کے بعد ذکر کیا گیا والمؤمنین والمؤمنات، پھر تیسرا وصف ذکر کیا گیا والقانتین والقانتات۔ تو کیا مسلم اور مومن میں کوئی فرق ہے کہ دونوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا کہ مسلم کچھ اور ہوتے ہیں اور مومن کوئی اور ہوتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ مسلم اور مومن علماء کے نزدیک ان دو لفظوں میں عموم و خصوص مطلق کا تعلق ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ جب مومن کا ذکر کیا جائے اکیلے مومن کا تو اس سے مراد مسلم بھی ہوتا ہے مومن بھی ہوتا ہے، اور جب مسلم کا ذکر کیا جائے اکیلے کا تو اس سے مراد مسلم بھی ہوتا ہے مومن بھی ہوتا ہے، لیکن جب دونوں ایک ساتھ ذکر کیے جائیں تو پھر دونوں میں فرق ہوتا ہے، پھر دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ یہ کوئی ساتھی تھوڑا سا زحمت کریں، یہ ہلتا رہے گا اور آواز آتی رہے گی، یہ اس میں کچھ چیز اس کے نیچے رکھ دیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ حدیث جبریل میں، حدیث جبریل علیہ السلام جو کہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس حدیث پاک کے اندر دونوں کا فرق واضح کیا گیا ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر آپ سے سوال کیا، پوچھا مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤدی الزکوٰۃ المفروضہ، اور فرض زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس میں 4 ارکان کا ذکر کیا گیا، کیونکہ اس وقت ابھی تک حج فرض نہیں ہوا تھا، اس وقت ابھی تک حج فرض نہیں ہوا تھا، وگرنہ اسلام کے 5 ارکان ہیں جس کا دوسری حدیث کے اندر تذکرہ ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ کلمہ شہادت، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، آپ اس کے بعد کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتحج البیت وتصوم رمضان، اس کے اندر 5 ارکان کا ذکر ہے، کلمہ شہادت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا، 5 ارکان کا۔ پھر جبریل امین نے دوسرا سوال کیا مل ایمان، کہ اللہ کے حبیب صلوات اللہ وسلام علیہ ایمان کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے، قال تؤمن ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ آپ نے جب ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی نازل کردہ آسمانی کتابوں پر، اللہ کے مبعوث کردہ بھیجے ہوئے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی اور بری تقدیر پر۔ تو گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ڈیفینیشن الگ کی اور ایمان کی تعریف الگ کی، تو گویا یہاں دونوں میں فرق ہے، اور اسی فرق کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب کچھ اعراب نے آ کر یہ کہا قالت الاعراب آمنا، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ آمنا، ہم ایمان لائے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے حبیب ان کو فرما دیجئے قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا،
ابھی یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان اچھی طرح آپ کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ حدیث جبریل علیہ السلام کے مطابق ایمان اسلام کے مراتب ہیں، دین اسلام کے مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ اسلام ہے، دوسرا مرتبہ ایمان ہے، اور تیسرا مرتبہ احسان ہے۔ سب سے اعلیٰ مرتبہ دین اسلام کا وہ احسان ہے، اور اسی کا تذکرہ کیا گیا یہاں والقانتین والقانتات۔ اب ہم تھوڑا سا اسلام اور ایمان کی تشریح کرتے ہیں کہ اسلام کیا چیز ہے۔ ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ اسلام چیز کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے الانقیاد۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دینا، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لانا اور آپ کی سنت کی اتباع کرنا، کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی باغ ڈور اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دے دینا، اپنی منمانی نہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس مفہوم کو واضح کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہاں سے اسلام کا صحیح مفہوم اور معنی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم، جب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے کو حکم دیا اسلم، مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ، ہمارے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا قال اسلمت لرب العالمین، اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا مطیع ہوا، میں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اللہ جل شانہ نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے فرزند جلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا تو اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں کی، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے اللہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، مجھے بھی اور اسماعیل میرے بیٹے اسماعیل کو بھی علیہ السلام اپنے مطیع اور فرما بردار بنا، اور میری ذریت میں سے، میری اولاد میں سے، میری نسل میں سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری مطیع اور فرما بردار ہو۔ اس کا مفہوم اور اس کا اعلان اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے کروایا کہ یہ اعلان کر دیجئے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ واضح ہو گیا اسلام کا مفہوم کہ قل ان صلاتی، مسلمان وہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ اعلان کروایا کہ مطیع، اطاعت اور فرما برداری یہ ہے، اسلام یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اب میں ہر طرح سے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کا پابند ہو گیا ہوں، اب میں وہی کچھ کروں گا جو کرنے کا میرا رب مجھے حکم دے گا، اور اس کام سے رک جاؤں گا جس سے میرا رب مجھے منع کرے گا، اور میرے نبی جس کام کرنے کا مجھے حکم دیں گے، جو آپ کی سنت اور طریقہ ہوگا میں اس کو فالو کروں گا، جو آپ کا طریقہ نہیں ہوگا میں اس سے اجتناب کروں گا۔ یہی فرمایا
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا ہوں۔ یہ اسلام جب انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ شریعت نے دو چیزیں مقابلے میں ذکر کی ہیں، ایک اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری، اور ایک اپنی من مانی، اپنی مرضی کرنا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اسلام یہ ہے، اسلام کی حقیقت یہ ہے، فلا وربک لا یؤمنون، اے میرے پیارے حبیب صلوات اللہ وسلام علیہ، آپ کے رب کی قسم اس وقت تک کوئی آدمی صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ آپس میں باہمی اختلاف کے وقت آپ کو اختلاف کے حل کے لیے جج اور فیصل نہ مان لے، آپ کو حکم تسلیم نہ کر لے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اللہ کی عدالت سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے جو فیصلہ آ جائے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، اپنے دل میں اس فیصلے کو قبول کرنے میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے، کوئی ملال محسوس نہ کرے، بلکہ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کما حق کو ہو اس کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اختلاف کے وقت ان مسائل کا حل ہمیں بتلایا، ایک ضابطہ بتلایا۔ آج بھی دنیا میں مسلمانوں کے اندر پائے جانے والے اختلاف حل ہو سکتے ہیں اگر اسی ضابطے کو اپنایا جائے جو اللہ رب العزت نے بیان کیا، اور جس ضابطے کو اختیار کر کے اپنا کر کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اس کے بعد والے آنے والے لوگ، انہوں نے اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ ضابطہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے اولو الامر کی۔ اولو الامر کون ہیں؟ بعض مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد علماء ہیں، بعض مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد حکام ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ پھر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے آپس میں اختلاف ہو جائیں، کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اولي الامر کا ذکر نہیں کیا، پھر اولي الامر کا ذکر نہیں کیا، پھر فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ پھر دوبارہ اس آیت پہ غور کیجئے، جب اللہ کا تذکرہ آیا تو فرمایا اطیعوا اللہ، جب رسول کا ذکر آیا صلوات اللہ وسلام علیہ تو فرمایا اطیعوا الرسول، اور جب اولی الامر کا ذکر کیا تو پھر اطاعت کا لفظ نہیں آیا، جس کا معنی یہ ہے کہ اولی الامر علماء ائمہ کرام، ان کی اطاعت اس وقت کرنا ہمارے لیے لازم ہے جب ان کا فتویٰ، جب ان کی بات، جب ان کا قول قرآن و حدیث کے مطابق ہو، قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ اگر ان کی بات قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق نہ ہو، تو پھر خود ائمہ اکرام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ ذرا اس وقت دنیا میں 4 مذاہب مشہور ہیں، اس لیے میرے پاس وقت بھی بہت کم ہے، لیکن میں ایک ایک قول جلیل القدر ائمہ اکرام، ان کا ایک ایک قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس آیت کے پیش نظر۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول سماعت فرمائیے جو صحیح سند کے ساتھ ان سے ثابت ہے۔ فرماتے ہیں اذا قلت قولا، یعنی میرا آپ کا سب لوگوں کا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے ائمہ اکرام کو جو مقام دیا، وہ دین کے سچے خادم، ان سے تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ دیدہ دانستہ، ان کو پتہ بھی ہو کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور پھر وہ اس کی مخالفت کریں، یہ ان سے تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ہم اسی لیے ائمہ اکرام کا احترام کرتے ہیں،
ان کی ہر وہ بات تسلیم کرتے ہیں جو بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں، لیکن مصطفیٰ کے بعد صلوات اللہ وسلام علیہ میں سب کو مانتا ہوں۔ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانتا ہوں، میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانتا ہوں، میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانتا ہوں، میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانتا ہوں، لیکن کون سی بات؟ جس پر اللہ اور اللہ کے رسول کی مہر ہے، جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ ایسا میں کیوں کرتا ہوں کہ ہمیں ان چاروں ائمہ کرام نے یہی درس دیا ہے۔ اب سنیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں اذا قلت قولا یخالف کتاب اللہ تعالی وخبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فاترکوا قولی، جب میں کوئی ایسی بات کہہ دوں کہ مجھے اس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت کا علم نہیں تھا یا حدیث مجھے نہیں پہنچی اور اس کے میں فتویٰ دے دوں، بعد میں کوئی حدیث مل جائے اور میری بات اس حدیث سے ٹکراتی ہو، فاترکوا قولی، تو میری بات کو چھوڑ دیجئے، حدیث پاک کو لے لیجئے۔ کیا مطلب؟ کہ میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بھی یہی کلمہ پڑھا تھا نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں جس طرح جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کی بات ماننا آپ کے لیے لازمی ہے، میرے لیے بھی لازمی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما انا بشر اخطی و اصیب، میں بشر ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، میرا فتویٰ صحیح بھی ہو سکتا ہے، فانظروا فی رائی، میرے فتوے کے بارے میں غور کرو، فکل ما وافق الکتاب والسنہ فخذوہ، میرا ہر فتویٰ جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو اس کو لے لو، وکل ما لم یوافق الکتاب والسنہ فاترکوہ، اور میرا ہر فتویٰ جو قرآن حدیث کے خلاف ہو، اس سے ٹکراتا ہو، میرے فتوے کو چھوڑ دو، قرآن و حدیث پر عمل کرو۔ یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ، جب آپ میری کتاب میں، کسی کتاب میں، میری کسی تصنیف میں کوئی ایسی بات دیکھو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہو، فقولوا بسنت رسول اللہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق عمل کرو، ودعوا ما قلت، اور میری بات کو چھوڑ دو۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بات کو بالکل واضح کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذوا، میری تقلید نہ کرو، امام مالک کی تقلید نہ کرو، امام شافعی کی تقلید نہ کرو، امام اوزاعی کی تقلید نہ کرو، امام ثوری کی تقلید نہ کرو، جہاں سے انہوں نے احکام اخذ کیے ہیں، انہوں نے بھی قرآن و حدیث سے استفادہ کیا ہے، آپ بھی وہاں سے احکام اخذ کرو۔ تو گویا کہ ائمہ اکرام کا بھی یہی مذہب اور ہر مسلمان کا یہ مذہب کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، پھر مسلمان کے اندر یہ ہمت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کہے کہ میں سوچوں گا، میں غور کروں گا، میں دیکھوں گا، بلکہ فرمان رسول آ جائے صلوات اللہ وسلام علیہ تو ہمارا سر جھک جانا چاہیے، سر تسلیم۔ یہی اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، حقیقی معنوں میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اور یہی مسلمان کی علامت ہے۔ میں اس کے لیے ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ موطا امام مالک کی شرح میں علامہ زرقانی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور بھی کتابوں کے اندر موجود ہے، کہ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، اور جب بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے تو بیت اللہ شریف کی دیواروں طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کی شریف کی دیواروں کو مختلف جگہوں پہ ہاتھ لگاتے گزر رہے تھے، ان کے پیچھے پیچھے طواف کر رہے تھے سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مفسر قرآن، اور جن کو اللہ رب العزت نے علم کے اندر یہ مقام دیا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی شورا میں داخل کیا تھا جو اصحاب بدر پر مشتمل تھی۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، لم یکن شیء من البیت مہجورا، بھی بیت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے، کوئی جہاں چاہے اس کو ہاتھ لگائے، اس میں کیا حرج ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کیا بیت اللہ شریف کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ شریف کا طواف کیا کرتے تھے، جب بیت اللہ شریف کا طواف کیا کرتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو اور رکن یمانی کو استلام کیا کرتے تھے، حجر اسود کو اور رکن یمانی کو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو فوراً اپنے اس عمل سے رک گئے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ساتھ یہ آیت پڑھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت اور طریقہ ہے اس کو اپناؤ، اور جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا یا جو آپ کی سنت نہیں اس سے دور رہو۔ فوراً حضرت معاویہ نے اپنا طرز عمل بدل لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اسی بات پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قاعدہ اخذ کیا ہے کہ نتبع الرسول فعلا و ترکن، اتباع رسول کا مفہوم یہ ہے کہ جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، دین کے اندر جو کام آپ نے کیا اس کو کرنا سنت ہے، جو نہیں کیا اس کو نہ کرنا سنت ہے۔ جو کام آپ نے کیا اس کو کرنا سنت ہے، جو نہیں کیا اس کو نہ کرنا سنت ہے۔ جس کے سامنے حدیث پاک واضح ہو جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آ جائے، وہ ضد اور ہٹ درمی سے کام لے، اپنی بات نہ چھوڑے، اس کی مثال بھی سن لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے ایک منافق الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا تھا، بائیں ہاتھ سے کچھ پی رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا، سامنے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسلمان کا طرز عمل کیا ہے۔ آج ہم بڑا فیشن بناتے ہیں کہ سگریٹ جس کو شریعت نے حرام کر دیا ہے اس کو دائیں ہاتھ سے، اور جو ڈرنک ہے اس کو بائیں ہاتھ سے، ماشاءاللہ، اور دایاں ہاتھ خالی بھی ہوتا ہے، اور بڑے فیشن کے ساتھ۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور پیو، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے، شیطان۔ جب آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو منع کیا جو منافق تھا، اس کو منع کیا، اب اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منع فرما رہے ہیں۔ اس نے کیا جواب دیا؟ بجائے اس کے کہ ماننے کے، سر تسلیم خم کرنے کے، اس نے کہا لا استطیع، میں نہیں پی سکتا۔ اپنی ضد پر قائم رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ کی زبان اقدس سے سن کر بھی اس نے نہیں مانا، تو آپ نے فرمایا لستطعت، تو کبھی پی بھی نہیں سکے گا۔ آپ کی بد دعا کا یہ اثر ہوا کہ اس کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا، پھر اس کے بعد کبھی اس کے منہ کی طرف آ ہی نہیں سکا۔ حدیث پاک کے اندر یہ لفظ ہیں وَمَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ، اس کو اپنی اصلاح کرنے سے، جب اس کو بتا دیا گیا آپ غلطی پر ہیں، اپنی اصلاح کرنے سے کیا چیز رکاوٹ بنی اس کی اصلاح کے سامنے؟ اس کا تکبر۔ اچھا میں آپ کی بات مان لوں، میں بات مان کر اپنا رویہ چینج کر لوں؟ میرے بھائی اور میری بہنوں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، کسی مسلمان کے اندر یہ جرت نہیں ہونی چاہیے، حوصلہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہے اچھا میں سوچوں گا، میں غور کروں گا، بلکہ مومن کا کام کیا ہے؟ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا یہ طرز عمل بیان کرنے کے بعد آپ نے مسلمان مرد کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ انعام ملے جو اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کے لیے، وہ جنت ہمیں نصیب ہو،
جس کے لیے ہم محنت اور کوشش کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے، تو پھر ہمیں ایسا مسلمان بننا ہوگا جس مسلمان کا تصور اسلام پیش کرتا ہے، جس مسلمان کا تصور اسلام پیش کرتا ہے۔ اسلام جس مسلمان کا تصور پیش کرتا ہے، اس کا پہلا وصف میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ جب اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے اور صحیح سند سے آپ سے ثابت ہو جائے، وہ کبھی اس کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا، وہ کبھی یہ نہیں کہتا ہم غور کریں گے، ہم سوچیں گے، فلاں بھی کم نہیں ہے، فلاں بھی کم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، امتی تو بڑی دور کی بات ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنی مثالیں ہیں، اب وقت نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک رائے تھی، جب فرمان رسول آیا فوراً اپنی رائے چینج کر دی اور فرمایا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یہ طریقہ کار، امتی تو بڑی دور کی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اس وقت جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کے کچھ اوراق ملے اور ان کو دیکھ رہے تھے خالی اس میں کیا لکھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نے توجہ دلائی، تو حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا حضرت یہ تو میں ویسے ہی تورات کے اوراق دیکھ رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا یہ تو تورات ہے جس کو یہودیوں نے بدل دیا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج خود موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کرنا پڑتی، میری پیروی کرنا پڑتی۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا لو بدع فیکم یوسف، اگر تمہارے اندر حضرت یوسف علیہ السلام آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ، لضللتم عن سواء السبیل، تم سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر کسی نبی کی بات کو بھی ماننے کی گنجائش نہیں جو آپ کی بات کے خلاف ہو، تو مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، قابل غور بات ہے کہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہ ہوتے ہوئے آپ کی بات کو چھوڑ کر کسی امتی کی وہ بات جو آپ کی بات سے ٹکرائے اس کو ماننا اور اس کو فالو کرنا، یہ ایک مسلمان کو کس طرح لائق ہے اور کس طرح زیب دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مومن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، مومن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں بھی کسی کو شریک نہیں سمجھتا، وہ واجب الاتباع سمجھتا ہے تو صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتا ہے، اور دوسرے کسی کی وہ وہی بات مانتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہو، اللہ کے قرآن کے مطابق ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مومن کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من حجر عما نہی اللہ عنہ، کہ مسلمان وہ ہے، مسلم وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان مومن بھی ہے، موحد بھی ہے، اور مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ آج ہم غور کریں، کیا ہم اس معیار پر پورے اترتے ہیں؟ کیا ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے؟ اسلام کا مرد مومن وہ ہے کہ جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ ان حدیث کی شرح یہ میں کسی اور وقت کے لیے چھوڑتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے، میں سادہ ترجمہ آپ کے سامنے کر کے آگے گزرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کون ہے؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، مومن مسلمان کا بھائی ہے۔ کیا اس کے اندر وصف ہے؟ لا یظلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور اس کو حقیر نہیں سمجھتا، ومن کان فی حاجت اخیہ، جو کوئی کسی دوسرے مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے درپے رہتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ضروریات کو پورا کرتا رہتا ہے۔ من فرج عن مسلم قربتاً، جو مسلمان کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرتا ہے، پریشانی کو دور کرتا ہے، فرج اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مشاکل اور مصیبتوں میں سے اس کی ایک مصیبت دور کر دے گا۔ ومن ستر مسلمن، جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے،
تو فرمایا سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردے بھی ڈال دے گا، اللہ اس کے عیبوں پر بھی پردے ڈال دے گا۔ اب دیکھیے ذرا اس حدیث کی روشنی میں آپ اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم کسی پر ظلم تو نہیں کرتے، کسی کو حقیر تو نہیں سمجھتے، کیا ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے کام آتے ہیں، کیا ہم ان کے عیبوں پر پردہ پوشی کرتے ہیں یا کہ ان کے عیبوں کو اچھالتے ہیں؟ اس تناظر میں ہم دیکھیں اسلام کا مرد مومن وہ ہے جس کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا، عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ولا یحل لمسلم اذا باع من اخیہ بیعا فیہ عیب الا یبینہ، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ جب وہ کسی مسلمان سے خرید و فروخت کرے تو اس کے سودے کے اندر جو بیچ رہا ہے کوئی عیب ہو تو وہ مسلمان بھائی سے چھپائے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو چیز بیچ رہا ہے اس کے اگر اندر کوئی عیب ہے تو مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بتا دے صاف صاف کہ بھائی اس کے اندر یہ نقص ہے، یہ عیب ہے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ اگر خریدنے والے کو پتہ نہیں چلا تو کہتا اچھا یار اچھا ہی نہیں پتہ چلا تو ٹھیک ہے، لے جائے اس کے گھر میں جا کر خراب ہو جائے، ہمیں اس کا کیا ہے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مسلمان اس عیب کو واضح کرتا ہے تاکہ دوسرا بھائی خریدنے والا اسے نقصان میں نہ رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ، وہ کسی مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا، ولا یحقرہ، اور اس کو حقیر نہیں جانتا۔ التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں پہ ہے۔ آپ نے اپنے قلب اطہر کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے یہی برائی کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے، اور ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون، عزت اور مال حرام ہے، یعنی ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی خون کا بھی، جان کا بھی محافظ ہے، عزت کا بھی محافظ ہے، مال کا بھی محافظ ہے۔ چہ جائے کہ دوسرے مسلمان کی عزت پر حملہ کرے، چہ جائے کہ اس کے مال پر ڈاکہ ڈالے، اور چہ جائے کہ اس کا خون بہائے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مومن کے اوصاف بیان کیے، باقی حدیث کو میں چھوڑتا ہوں پھر کسی وقت کے لیے۔ دوسرا جو وصف بیان کیا گیا یہاں وہ ہے مومن۔ مومن کے بارے میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ مومن کون ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے اوصاف بیان کر دیے کہ مومن، ایمان کیا ہے۔ ایمان لغت میں کہتے ہیں تصدیق، اور ایمان کی اصطلاحی تعریف یہ ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالارکان، زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اور اپنے اعضاء کے ذریعے اس پر عمل پیرا ہونا، یہ ایمان ہے۔ اور ایمان کے 6 ارکان میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، جس طرح اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ کی فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان، اللہ کے مبعوث کردہ انبیاء اور رسل علیہم السلام پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ جب مومن کے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مومن کی ایمان کی حقیقت بیان کی۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلوات اللہ وسلام علیہ۔ اس آدمی نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، یعنی جس نے دل کی سچائی سے، دل کی محبت سے، دل کی عقیدت سے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو تسلیم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ میرا خالق و مالک ہے، اللہ تعالیٰ میرا رب ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو دل کی گہرائیوں سے اپنا رب تسلیم کر لیا، وہ پھر کبھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وہ کبھی اپنے محسن حقیقی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، وہ کبھی اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور وہ کبھی اپنے رب کے احکام کو بجا لانے اور ان پر عمل کرنے میں کو اپنے لیے برڈن اور بوجھ نہیں تصور کرتا، بلکہ خوشی خوشی اپنے رب کے اور اپنے محسن کے احکام پر عمل کرتا ہے، ان کی تعمیل کرتا ہے۔ فرمایا وبالاسلام دینا، اور جو حقیقی مومن ہے وہ دل کی گہرائیوں سے، دل کی خوشی سے دین اسلام کو قبول کرتا ہے، اور وہ دین اسلام پر فخر کرتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے اپنا پسندیدہ دین عطا کیا۔ وہ کسی اور نظام، کسی اور دین، کسی اور نظریے کو دین اسلام سے بہتر نہیں سمجھتا،
وبمحمد نبیا ورسولا صلوات اللہ وسلام علیہ۔ اور وہ اس آدمی نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جس نے دل کی گہرائیوں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تسلیم کر لیا، اپنا قائد تسلیم کر لیا، اپنا پیشوا تسلیم کر لیا۔ وہ آپ کی ہر بات کو واجب الاطاعت سمجھتا ہے اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر، کائنات کی ہر چیز سے بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا دوسری حدیث میں کہ یہاں کہ اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے اس کے اندر یہ 3 وصف پائے گئے، اس نے وجد حلاوت الایمان، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، ایمان کی لذت اور شرینی، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی چاشنی اس کو اس نے محسوس کر لیا اور اس نے اس کو پا لیا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز فرمایا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کائنات کی ہر چیز حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرے۔ اس مومن نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، اپنے دل میں ایمان کی حلاوت کو محسوس کیا۔ دوسرا وصف اس کے اندر ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ، کہ وہ کسی بھی دوسرے شخص کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ دوستی رکھتا ہے جو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ مومن کے ساتھ، اس کے ساتھ دوستی اور تعلق رکھتا ہے جو اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مومن کبھی دوستی نہیں رکھتا، اللہ کے مخالفوں کے ساتھ مومن کبھی دوستی نہیں رکھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیوں کے ساتھ مومن کبھی دوستی نہیں رکھتا، مومن ان کو کبھی اپنا آئیڈیل نہیں بناتا۔ وہ اگر کسی شخص کے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اور تیسرا، دین اسلام اللہ تعالیٰ نصیب کر دے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اسلام کی نعمت مل جانے کے بعد وہ اسلام کو چھوڑنا اس طرح اس کو برا سمجھتا ہے جس طرح وہ آگ میں چلے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ یعنی اسلام کو محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین سمجھ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سمجھ کر قبول کرتا ہے۔ تیسری روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان، اس کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ فرمایا افضلها لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ درجہ ایمان کا ہے لا الہ الا اللہ، اس بات کا اقرار کرنا۔ اور اس کلمے کی ترکیب بھی دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے 2 چیزوں کو جمع کیا، ایک نفی اور ایک اس بات۔ جب تک یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہوں گی اس وقت تک نور ایمان دل میں روشن نہیں ہوگا، نور ایمان دل میں روشن نہیں ہوگا۔ یہ ٹیوب لائٹ جل رہی ہے نا، اس کو جلانے کے لیے 2 قسم کے اس کو رو چاہیے، ایک نیگیٹو اور ایک پازیٹو، ٹھیک ہے؟ اگر آپ صرف اس کو پازیٹو وائر لگائیں گے تو یہ نہیں جلے گی، اور صرف نیگیٹو لگائیں گے تو تب بھی نہیں جلے گی۔ جب دونوں ایک ساتھ لگائیں گے تو پھر یہ لائٹ روشن ہوگی۔ اسی طرح نور ایمان بھی دل میں اس وقت روشن ہوگا جب دونوں ایک ساتھ ہوں گے، غیر اللہ کی نفی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اس بات، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سب سے اعلیٰ سٹیج ہے۔ وگرنہ اگر سب کو ایک ساتھ ملایا تو علامہ اقبال مرحوم نے صحیح کہا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور دوسرا انہوں نے فرمایا کہ نقطہ توحید کب سمجھ میں آتا ہے؟ نقطہ توحید سمجھ میں آ تو سکتا ہے لیکن تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، کہ جب انسان کا ذہن صاف نہ ہو ہر کسی کی محبت، کیوں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت یہ دوئی کو پسند نہیں کرتی، لا شریک ہے۔ مومن ہمیشہ یکجائی ہوتا ہے، مومن ہر جائی نہیں ہوتا، اس کی تمام وفائیں، محبتیں اللہ رب العزت کے لیے، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وعدناہا، اور ایمان کی آخری سٹیج ہے، آخری شعبہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کوئی گری ہوئی چیز، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ذرا غور کیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان جا رہا ہے، راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے
کہ جس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، کسی کی گاڑی پنکچر ہو سکتی ہے، کسی کا پاؤں زخمی ہو سکتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، وہ ہٹاتا نہیں، ویسے گزر جاتا ہے، اگنور کرتا ہے، صرف نظر کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ مومن کیسے برداشت کرتا ہے کہ کسی کے راستے میں کوئی چیز پڑی ہو؟ یہ تو مومن کا وصف ہے۔ چہ جائے کہ مومن اپنا کچرا اٹھا کے مومنوں کے راستے میں ڈالے، مومن 7 اپ پیے، کوئی بوتل پیے اور اس کو چراہے میں پھوڑ دے، مومن پتھر وہ لوگوں کے راستے میں ڈالے، یہ مومن کیسا ہو سکتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری اسٹیج ایمان کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثالیں بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا مثل المومن مثل النخلۃ ما اخذت منها من شيء نفعك، مومن کی مثال کھجور کے درخت کی سی ہے جو انسان کے لیے ہر طرح سے نفع مند ہی نفع مند ہے۔ ایک دوسری حدیث میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایک ایسے درخت کی ہے، صحابہ کرام سے پوچھا آپ نے، جس کے پتے نہیں گرتے، پھر آپ نے بتایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ اب دیکھیے کھجور کے درخت پہ ذرا غور کیجئے، کھجور کا درخت، اس کی ہر چیز نفع مند، یہ جس گھر میں لگا ہو اس کے پتے نہیں گرتے کہ نیچے اس کے ہر وقت کچرا پڑا رہے۔ یہ کھجور کے درخت کی خوبی ہے کہ وہ جتنی جگہ میں اس کو اگایا جائے اتنی جگہ میں رہتا ہے، اس کی جڑیں بھی دور تک نہیں پھیلتی کہ لوگوں کا فرش پھاڑ دے، پڑوسیوں کے گھر میں گھس جائے۔ کھجور کے درخت کی یہ بھی خوبی ہے، اس کے نیچے کوئی اور پودا لگا دیں وہ بھی اپنی نشو و نما پاتا رہتا ہے، اور خود کھجور کا درخت بھی بلند ہوتا رہتا ہے۔ یہ خود اونچا جانے کے لیے دوسروں کو دباتا نہیں ہے، مومن خود اونچا جانے کے لیے دوسروں کو دباتا نہیں ہے، مومن خود ترقی کے لیے دوسروں کی ٹانگیں نہیں کھینچتا، مومن ہر کسی کے لیے ہمیشہ نفع مند ہے۔ دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مومن کی مثال ایسی ہے، مثل المومن مثل النحلۃ، جیسا کہ شہد کی مکھی کی مثال ہے۔ فرمایا لا تاکل الا طیبہ، جو پاک صاف پھلوں کا رس لیتی ہے، ولا تضع الا طیبہ، اور پاک صاف اس کا نتیجہ دیتی ہے۔ مومن کھاتا بھی حلال ہے، پاک اور صاف ہے، اور اس کے اعمال بھی جائز اور درست ہوتے ہیں۔ تیسری مثال میں فرمایا مثل المومن کمثل الخامۃ، مومن کی مثال ایک انگوری کی طرح ہوتا ہے، ایک پودے کی طرح ہوتا ہے، جو کسی کھیتی کا کوئی پودا اور شاخ اگتی ہے، ہوائیں اس کو دائیں بائیں، مصائب مشکلات اس کو دباتے رہتے ہیں، کبھی ادھر سے مصیبت آ گئی، کبھی ادھر سے آزمائش آ گئی، لیکن اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ اسی طرح پک جاتا ہے اور اس کا آخری وقت آ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جب مومن کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مومن کون ہوتا ہے؟ ان فضالہ ابن عبید، فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا المؤمن من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، مومن وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان اپنے مال اور جان کو محفوظ سمجھیں۔ والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، اور مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں سے ہجرت کر لے۔ دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی مومن کون ہے، اس حدیث کی روشنی میں آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ مومن کون ہے کہ جس سے دوسرے مسلمانوں کا مال اور جان محفوظ ہو، دوسرے مسلمان کا مال اور جان محفوظ ہو۔ اور دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ یہ جائزہ لینا چاہتے ہوں کہ ہمارے دل میں ایمان کی کیفیت کیا ہے، ایمان کا ذائقہ کیا ہے، ایمان کی حلاوت کیا ہے، ایمان کی مٹھاس کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ساءتک سیئتک وسرتک حسنتک فانت مؤمن، جب آپ سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو آپ پریشان ہو جائیں۔ گناہ کر کے، غلطی کر کے انسان پریشان ہو جائے، نیکی کر کے انسان خوش ہو، نیکی کر کے دل میں خوشی محسوس ہو، تو آپ نے فرمایا فانت مؤمن، آپ مومن ہیں۔ یعنی مومن کی آپ نے پہچان بتلائی کہ نیکی کر کے جس کا دل خوش ہوتا ہے، نیکی کر کے جو مطمئن ہوتا ہے، اور گناہ کر کے پریشان ہو جاتا ہے، گناہ کر کے وہ ندامت کا اظہار کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا جس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو فانت مومن، تو وہ مومن ہے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذی، مومن کسی پر تانا زنی نہیں کرتا، مومن دوسروں پر لانتیں نہیں بھیجتے کہ تجھ پر لعنت، فلاں پر لعنت، فلاں پر، مومن لان تان نہیں کرتا، ولا بالفاحش ولا بالبذی،
مومن فحش گوئی نہیں کرتا، بےہودہ کلام نہیں کرتا، فحش گوئی، بد کلامی، بد زبانی اور گالی گلوچ سے مومن پرہیز کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت، جب تک چاہے جتنی اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے وہ اس کو بسر کیجئے، فإنک میت، بالآخر آپ کو موت آئے گی، وأحبب من شئت فإنک مفارقہ، اور جس کے ساتھ چاہیں آپ محبت کر لیں بالآخر آپ کو اسے چھوڑنا پڑے گا۔ اور فرمایا وعمل ما شئت، آپ جو بھی عمل کریں دنیا میں آپ کو اختیار ہے، لیکن یاد رکھیے فإنک مجزی بہ، آپ کو قیامت کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وعلم ان شرف المؤمن قیامہ باللیل، مومن کے لیے شرف ہے کہ رات کو اٹھ کر قیام کرے، تہجد کی نماز ادا کرے۔ وعزہ، اور مومن کی عزت یہ ہے استغناؤہ عن الناس، کہ وہ لوگوں سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، جو کچھ مانگے اللہ سے مانگے۔ یہ مومن کی شان ہے اور مومن کا وصف ہے، ہمیں اس کی روشنی میں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے۔ دوسری روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے، المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، یعنی مومن دوسرے مومن کو اس کی غلطیاں بتلاتا ہے لیکن نشر نہیں کرتا۔ جس طرح شیشہ ہمارے چہرے کے عیب ہمیں بتلاتا ہے اور ہم اس کی روشنی میں اپنی اصلاح کرتے ہیں، اپنے بال درست کرتے ہیں، سنوارتے ہیں، اسی طرح مومن دوسرے کے لیے آئینہ ہوتا ہے، وہ اس کو اس کی غلطیاں تنہائی میں بتاتا ہے، دوسروں کے سامنے نشر نہیں کرتا، اس کو پریشان نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا، حضرت طلق ابن علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لیس المؤمن الذی لا یامن جارہ بوائقہ، کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو، اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ دوسری حدیث میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، مومن وہ نہیں ہوتا کہ جو خود پیٹ بھر کے سو جائے لیکن اس کے پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا سویا رہے، وہ مومن نہیں ہوتا۔ یہ مومن کی شان نہیں کہ مومن خود تو پیٹ بھر کے سوئے لیکن اس میں اس کا پڑوسی جو ہے اس کے پڑوس میں وہ بھوکا سویا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کی یہ بھی شان ہے، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ جہاں سے مومن کو ایک دفعہ نقصان پہنچتا ہے، ڈسا جاتا ہے، مومن دوبارہ وہاں سے دھوکہ نہیں کھاتا، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، المؤمن غر کریم والفاجر خب لعیم، مومن صاف دل، صاف مزاج، سیدھا سادہ آدمی ہوتا ہے اور اس کے اندر کرامت نفس، عزت نفس ہوتی ہے، وہ ہر کسی کے ساتھ سیدھی بات کرتا ہے، احترام والی بات کرتا ہے۔ والفاجر، اور فاسق و فاجر آدمی وہ غدار اور دھوکے باز ہوتا ہے، اس کی طبع کے اندر حقارت پائی جاتی ہے، اس کی طبع کے اندر نچلا پن پایا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے۔ اس کے بعد اس آیت مبارکہ کے اندر جو باقی اوصاف بیان کیے گئے، کیونکہ وقت ختم ہونے کا بھی مجھے یہ اشارہ مل گیا ہے، تو ہم ان اوصاف کا ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ مومن اور مسلم کے ہم اوصاف بیان کر رہے تھے۔ اس کے بعد فرمایا والقانتین والقانتات، قانتین کون ہیں؟ یہ قنوت سے ہے، اور قنوت کا معنی علماء نے کیا ہے ای المخلصین فی ایمانہم و اسلامہم المداومین علی الطاعہ، کہ جو اپنے اسلام اور ایمان کے اندر مخلص ہوتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کہتے رہتے ہیں، یہ قانتین ہیں۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ تیسرا دین اسلام کا مرتبہ ہے، ایمان اور اسلام کے بعد احسان کا مرتبہ۔ اور کیا مطلب کہ قانت کون ہوتا ہے؟ کہ وہ اس طرح اللہ کی عبادت کرتا ہے، وَاعْبُدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، اس طرح جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھ رہا ہے اپنے سامنے۔ اگر ایسا تصور نہیں کر سکتا تو پھر ایسے تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا یہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اطاعت اور فرما برداری کرنے والے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہنے والے، اور اللہ نے یہی ہمیں حکم دیا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو انتہائی ادب کے ساتھ بارگاہ رب العزت کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے نماز میں انسان کھڑا ہو، کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اس آداب کے خلاف ہو، اور اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پہ رکھے تو اس کو قانت کہا گیا۔ تو فرمایا ایسے عمل کرنے والے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری کرنے والے، اور نمازیں بڑی توجہ سے پڑھنے والے، اور آداب بارگاہ الہی کے آداب کو ملحوظ رکھنے والے، یہ لوگ قانت ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا والصادقین والصادقات،
سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، وہ سچ بولتے ہیں اپنے اقوال میں بھی اپنے افعال میں بھی، نہ زبان پہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں، اور جو کام بھی کرتے ہیں صدق کے دل سے کرتے ہیں، اس لیے کہ مومن کا وصف ہے کہ مومن سچ بولتا ہے، اور جو سچ بولتا ہے سچ اس کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ جھوٹ بولنا یہ منافق کی خصلت ہے۔ تو یہ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر کس پر؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر صبر، جس کا معنی کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پہ قائم رکھنا۔ دوسرے نمبر پر معصیت سے صبر، کہ گناہوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اور تیسرے نمبر پر جب کوئی آزمائش آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آ جائے، تو اس پر صبر کا مظاہرہ کریں۔ تو ایسا کرنے والے مرد اور ایسا کرنے والی عورتیں۔ والخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں۔ خشوع کا معنی کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انکساری اور عاجزی کرنا، اور نمازوں کے اندر اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پہ رکھنا۔ اور اللہ رب العزت نے ایسے مومنوں کی تعریف کی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع کرنے والے ہیں۔ اور اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے خشوع کرنے کا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کی ترغیب تھوڑا سا جھنجھوڑا بھی ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ابھی اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف مائل ہو جائیں، اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس حق کو قبول کر لیں۔ یہ اتنا ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ کیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خشوع خضوع نماز کے اندر ان نمازیوں کو کہا گیا کہ وہ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ آج ہماری نمازوں کی یہ کیفیت ہے، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے ہمیں اس سے متنبہ کیا تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اول شیء یرفع من هذه الامہ الخشوع، اس امت میں سب سے پہلے جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہے۔ حتی لا تری فیہا خاشعا، حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت سے لوگوں میں کوئی شخص بھی خشوع خضوع والا نظر نہیں آئے گا، اور یہ اس کی سند کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا یوشک ان تدخل مسجد جماعہ، قریب ہے کہ آپ کسی مسجد میں داخل ہوں گے جہاں بہت سے لوگ نماز ادا کر رہے ہوں گے، فلا تری فیہ رجلا خاشعا، پوری مسجد میں آپ کو ایک بندہ بھی خشوع والا نظر نہیں آئے گا۔ کوئی نماز میں کسی طرح کھڑا ہے، کوئی بال درست کر رہا ہے، کوئی اپنے موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہے، کوئی کپڑوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کوئی کسی طرح کسی کا دھیان کسی اور جگہ پہ ہے، تو فرمایا یہ صورتحال ہوگی۔ تو فرمایا خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں۔ اس کے بعد فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والے مرد، صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں۔ صدقہ و خیرات لازمی نہیں کہ اس کے لیے بہت زیادہ دولت ہو، صدقے کے بہت زیادہ فضائل ہیں جو آپ رمضان میں بھی سن چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک طرف فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اللہ کے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، خواہ آدھی کھجور ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کیوں نہ کرو۔ آپ نے خواتین کو خصوصی طور پر متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، ان کو واعظ کیا اور فرمایا یا معشر النساء تصدقنا، عورتوں کی جماعت تم کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کیا کرو۔ فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے جہنم میں بہت ساری عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک عورت نے آپ سے سوال کیا حضرت کیا وجہ ہے، عورتیں کیوں زیادہ جہنم میں جائیں گی؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، مسلمان خواتین کو بھی، مسلمان مردوں کو بھی، ہم سب کو اللہ جہنم سے محفوظ فرمائے اور جنت الفردوس کے حقدار بنوائے۔ تو فرمایا آپ کے اندر دو ایسی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، پہلی کہ تکفرن العشیر و تکثرن اللعن، اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہو، اور دوسرا لعن تان کثرت کے ساتھ کرتی ہو۔ اس لیے عورتوں کو حکم دیا گیا کہ کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کیا کرو۔ فرمایا بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں۔ والصائمین والصائمات، رمضان کے علاوہ نفلی روزے رکھنے والے بھی، کثرت کے ساتھ روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہ، اپنے عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو بہت زیادہ، یہ بہت بڑا اثاثہ ہے مومن کا، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرنے والی خواتین، یہ جن کے اندر یہ سارے اوصاف پائے جائیں گے،
ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان اوصاف کے حاملین بنائے، اور جو اجر عظیم اللہ رب العزت نے حقیقی مومنوں کے لیے، حقیقی مسلمانوں کے لیے تیار کیے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں وہ نصیب کرے، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب کرے، ہمیں پکے سچے مومن اور مسلمان اللہ تعالیٰ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و رحمت سے اس دنیا کے اندر بھی ہمیں اپنی رضا اور رحمت کی میں ڈھانپ لے، اور آخرت کے اندر بھی ہم پہ فضل و رحمت فرمائے، اور دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیاب کرے، اور آخرت میں بھی یہ دعا ہمیشہ کرنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل